ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام انتہائی اہم اور جامع پروگرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء ہند نے اصلاح معاشرے کو عارضی نہیں بلکہ ایک مستقل تحریک اور مشن کی حیثیت دی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اصلاح معاشرہ اور تعمیری پروگرام کا جو خاکہ مرتب کیا ہے اور جو اس کے لیے رہنما اصول مرتب کیے ہیں وہ اس قدر مفید ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً زود اثر اور کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں زیادہ دیر آپ کے بیچ حائل نہ ہوتے ہوئے ایک عظیم ہستی الجمعیت ہفت روزہ کے ایڈیٹر جناب حضرت مولانا سالم جامعی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کو اپنی قیمتی باتوں سے محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اصلاح معاشرہ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس عنوان سے ہی، یہ ایک بہت قیمتی عنوان ہے۔ اس میں ہماری دینی اور دنیاوی فلاح موجود ہے۔ دینی اعتبار سے بھی ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر کے دین کی باتوں پر چلیں گے اور اسلام کی باتوں پر عمل کریں گے، اور ہماری دنیا بھی محفوظ رہے گی۔ اس لیے کہ جو برائیاں آج سماج میں پیدا ہو رہی ہیں، اور آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے، برائیاں تو بہت پہلے سے موجود ہیں، لیکن آج جس طرح سے ان کو بڑھا چڑھا کر ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح کی فکر نہ کی اور ہم اس سلسلے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی تو آپ یقین جانیے کہ ہماری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے اور ہمارا دین بھی تباہ ہو جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، جمعیت علماء ہند ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے اہم تنظیم ہے، اور اس ملک میں اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی بقا اور تحفظ کے وہی ضامن ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کی اس کی خدمات کا آپ اندازہ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ انہوں نے، اس جماعت نے اس ملک میں مسلمانوں کے کیا خدمت انجام دی۔ جمعیت علماء ہند کی اصلاح معاشرہ بھی جمعیت علماء ہند کی خدمات کا ایک جلی عنوان ہے۔ سن 1991 میں ایک کل ہند اجتماع منعقد کیا گیا جس میں اس کی داغ بیل ڈالی گئی، اصلاح معاشرہ تحریک شروع کی گئی، دفتر میں اصلاح معاشرہ کا شعبہ قائم کیا گیا، اس کے لیے باقاعدہ ایک نظم قائم ہوا، دفتر قائم ہوا، اس کے لیے ناظم کا تقرر ہوا اور دوسرے ارکان اس میں شامل کیے گئے، کمیٹی بنی اور پورے ملک میں اس کے لیے جدوجہد کی گئی۔ اسی سال میں مختلف موضوعات پر تقریریں ہوئی، اصلاح معاشرہ پندرواڑہ منایا گیا، عشرہ منایا گیا، اور ہمارے حضرت صدر محترم، اس وقت صدر محترم حضرت امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کی مساعی جمیلہ سے یہ کام پورے ملک میں پھیلا۔ آپ کی جدوجہد، آپ کی محنت، آپ کی محبت، آپ کی لگن اور آپ کے مشوروں نے اس تحریک کو، اس کام کو ایک تحریک کی شکل دے دی۔ اس کے بعد پھر مسلسل کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ اس میں اصلاح معاشرہ کا کوئی اثر نہ ہوا ہو، اور پورے ملک میں ٹارگیٹ کیا گیا اس کو، اور پورے ملک میں اس کو پہنچایا گیا۔ پورے ملک میں لوگوں نے اس کو بہت خوشی کے ساتھ قبول کیا، اور آج الحمدللہ اس کے اثرات پورے سماج میں نظر آ رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اصلاح معاشرہ کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ اصلاح معاشرہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی کامیابی اور فلاح کا ضامن ہوگا تو یہ کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہوگی۔ اصلاح معاشرہ کے جو مقاصد اس وقت مقرر کیے گئے تھے، ان میں سب سے اہم مقصد یہ ہر محلے میں اصلاحی کمیٹیوں کا قیام تھا۔ ہر محلوں میں، تمام محلوں میں اصلاحی کمیٹیاں قائم بھی کی گئی،
اور مسلم سماج اور سوسائٹی کو بہت اچھے انداز میں سامنے لانے کے لیے لوگوں نے اس کو ویلکم بھی کہا اور خوش آمدید کہا. لوگ بہت اس میں لگے اور جڑے، اس تحریک سے وابستہ ہوئے اور اس تحریک کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی گئی. ٹی وی، سنیما بینی، VCR وغیرہ سے بچنے کی تلقین کی گئی. یہ معاشرہ آج ہمارا جس ڈگر پر چل رہا ہے، اس کی سب سے بنیادی خرابی آج ہمارا یہ ٹی وی اور یہ موبائل اور فلاں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. انہی کی بنیاد پر آج ہم خراب ہوتے جا رہے ہیں. ان میں ایسے ایسے پروگرام شائع ہو رہے ہیں، نشر ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے اس دین اسلام کے بھی خلاف ہیں اور انسانیت کے بھی خلاف ہیں. تو اس طرح سے ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اس تحریک کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ٹی وی، VCR وغیرہ اس کے جو مہلک اور خطرناک پروگرام ہیں ان سے بچا جائے اور ان سے دور رہا جائے. اسی طرح سے دوسری چیزیں، پردے وغیرہ پر بھی خاص طور پر توجہ دی گئی. پردے کو ایک خاص موضوع بنا کر ہمارے مقررین نے ہر موقع پر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جتنے بھی اجلاس ہوئے، جتنے بھی عشرے اور ہفتے منائے گئے، جتنے پندرواڑے منائے گئے، اور جہاں جہاں بھی اس موضوع پر تقریریں ہوئی، پردے کو اس کا خاص موضوع بنایا گیا. اور یہ سب آپ جانتے ہی ہیں کہ بے پردگی کتنی برائیوں کی بنیاد بن جاتی ہے. بے پردگی ہی آج ہمارے سماجی برائی کی اصل بنیاد بنی ہوئی ہے. آج بے پردگی جس حد تک ہم بے پردہ ہو گئے ہیں، اس حد تک تو کوئی بھی سماج اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا. اس لیے اس پر خاص توجہ دی گئی کہ پردے پر خاص توجہ دی جائے، اور خاص طور پر مسلم عورتیں اور مسلم نوجوان لڑکیاں پردے میں رہیں اور پردے کے ساتھ وہ باہر نکلیں، کام کریں، آئے جائیں، جو کچھ بھی کرنا ہو وہ پردے کے ساتھ ہو. اسی طرح شادی اور بیاہ میں ہماری رسمیں کس قدر خراب حالت کو پہنچ چکے ہیں. آج تفاخر اور تکبر کے موضوع کے ساتھ ہم کس طرح سے اپنے دولت کو، اپنے جائیدادوں کو بیچ رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی دولت ضائع کر رہے ہیں. جہیز جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، آج ہم کس بنیاد پر کتنی اہمیت کے ساتھ اس کو انجام دے رہے ہیں. لوگ قرضے لیتے ہیں، جائیدادیں فروخت کرتے ہیں اور الٹا گناہ کماتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، یہ سب چیزیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. یہی ہماری اصلاح معاشرے کی بنیادیں ہیں. جہیز ہے، تلک ہے، شادی میں ختنہ وغیرہ میں اسراف بیجا ہے، اور اسی طرح سے اور دوسرے چیزیں ہیں، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو اپنے سماجی تانے بانے کو الٹے رخ پر لے جا رہا ہے، اور ہمارا سماجی تانا بانا جس نے بکھیر کر رکھ دیا ہے، اس کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے. آپ انہیں زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ وہ اصلاح معاشرہ پروگرام سے جڑیں اور اصلاح معاشرہ میں دلچسپی کے ساتھ حصہ لیں. خود بھی سدھریں گے. جب آدمی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اسے خود اس بات کی ندامت ہوتی ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ خود اس کو انجام نہیں دے رہا، بلکہ دوسرے لوگوں کو تلقین کر رہا ہے اور خود اسی کام کو کر رہا ہے، غلط کام کو. تو امید یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بچ جائے گا. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارے نوجوان اس تحریک سے جڑیں، جو جمعیت علماء ہند کی خدمت کا ایک جلی عنوان ہے. بزرگوں اور دوستوں، میں یہ مختصر باتیں میں نے مولانا معظم صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے پیش کر دی. میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں. میں تو ایک ناقص القلم اور علم آدمی ہوں، ناقص القلم اور ناقص العلم آدمی ہوں. کچھ لکھنے پڑھنے کا ذوق پیدا ہو گیا تھا تو لکھنے پڑھنے لگا ہوں، ورنہ مجھ سے تو نہ لکھنا پڑھنا آتا ہے، نہ کچھ بولنا آتا ہے. بزرگ اور دوستو، بس میری تو یہی درخواست ہے آپ حضرات سے کہ آپ اس تحریک کو اپنی تحریک بنائیں اور اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس کو اتنے وسیع پیمانے پر لے کر چلیں کہ یہ تحریک پورے ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تحریک بن جائے، پوری دنیا میں اس کا شروع ہو جائے. اور ایک بات آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ہمارے مذہب میں سلام کی بڑی اہمیت ہے. سلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے دلوں کو جوڑ دے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو. جب آپ کسی سے ملو
तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू, जो भी जितना भी आप कह सकते हो कहें, कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि अस्सलाम वालेकुम कह लें। वो भी आपको इसका जवाब देगा, आपकी सलामती की दुआ, आपने उसके लिए सलामती की दुआ की है, वो आपके लिए सलामती की दुआ करेगा। इसलिए सलाम को आम करना चाहिए, सलाम को आम कीजिए। आज हमारा माशरा गाली गलौच वाला, गालम गलौच वाला माशरा बन चुका है। हम देखते हैं कि चौराहों पर बच्चे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, गाली बक रहे हैं, और इसलिए कि उनके घरों के माशरे में गालियाँ रच बस गई हैं। हमें चाहिए कि हम गालियों गालम गलौच से बचें और सलाम को आम करें। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि जब वो किसी के गुजरें, किसी बड़े को देखें तो उसे सलाम करें, छोटे को देखें उसे सलाम करें, और सलाम को आम करें। इंशाअल्लाह ये पूरा माशरा अमन, और जब हमारी ज़ुबानों से हर वक्त सलाम की दुआ, सलामती की दुआएं निकलेंगी, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये माशरा भी सलामती का ज़ामिन होगा और अमन और सलामती के हम पैकर बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सलामत रखे और हमें अपने इस्लाम पर कायम रहने और सलाम को आम करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अपने मेहमान मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ हज़रत मौलाना सालिम जामई साहब का बहुत बहुत ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके और कीमती बातों से हम सामईन को महज़ूज़ फरमाया। साथ ही में हम मौलाना यासीन साहब जहाज़ी का भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को नश्र करने और इसको कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को कबूल फ़रमाए और राह रास्त पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ रुख़्सत होते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में हम आपके सामने हाज़िर होंगे।